أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین گرامی قادر ناظرین محترم، جنگ بدر کی خوشیاں، کامیابی کی مبارکباد اور تبریک پیش کر رہا ہوں، جس کے جشن منانے کے لیے خود پروردگار نے کہا علی ابن ابی طالب کی کامیابی، مسلمانوں کی مدد، ملائکہ کے تکودو کوششیں اور اسلام کی پہلی جنگ، علی ابن ابی طالب کی فتح و نصرت کا اعلان، معراج پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 17 ماہ رمضان، مسجد جمکران کی بنیاد امام زمان کے حکم پر، خمس کی آیت کا آنا، واجب قرار دینا خمس، یقیناً پروردگار نے یہ عظیم دولت ہمارے سامنے رکھی ہے، اور یہ اعلان بھی فرمایا کہ خمس واجب ہے، اور خمس دینا حق زہرا کو ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اپنے امام کا حق دینا، اس حق دینے کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ امام نے خود فرمایا کہ میں خمس کو اس لیے قبول کرتا ہوں تاکہ تمہیں پاک کر دیں اور تمہارے مال کو پاک کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خمس نہیں دیتے، نہ وہ خود پاک ہے نہ ان کا مال پاک ہے۔ جب وہ خود پاک نہیں ہے تو کوئی عبادت نہیں کر سکتے، مال پاک نہیں ہے تو اس کے ذریعے بھی کوئی عبادت انجام نہیں دے سکتے۔ ہر عالم میں حق زہرا، حق امام ہمیں ادا کرنا ہے، جتنا بھی ہو، 1 درہم، 1 کھجور، 1 ذرہ، یا جتنا بھی ہو۔ خمس کے بے انتہا فائدے ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی اشرا ہوگا۔ اعلان پیغمبر اسلام ہے 17 ماہ رمضان کو، اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال واغفر لی فیہ الحوائج والآمال، یا من لا یحتاج الی التفسیر والسؤال، یا عالما بما صدور العالمین، صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطاہرین۔ یقیناً خدا اس دن مجھے نیک اعمال بجا لانے کی ہدایت فرما، اور اس میں میری حاجتوں اور امیدوں کو بھرلا۔ اے وہ ذات جو سوال کرنے، تشریح کرنے کی محتاج نہیں ہے، اے وہ خدا جو 2 عالم کے، ہر جہاں کے سینوں کے پوشیدہ رازوں کو جاننے والا ہے، درود و سلام نازل فرما محمد اور ان کی پاکیزہ آل پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اہم مطالب یہ ہے کہ اس دعا میں، بارگاہ الہی میں، 2 چیزوں کی درخواست کی گئی ہے، 2 چیزیں مانگی گئی ہیں۔ ایک ہے اعمال صالحہ کے بجا لانے کی ہدایت دی، دوسرے ہے حاجتوں اور امیدوں کی
बराबरी, हाजतें और उम्मीदें कैसे पूरी होती हैं। अगर ये बात हम अपने जहन में रख लें कि अल्लाहुम्मा इहदिनी फीहि लिसाहिलिल अमाल, ये मेरे परवरदिगार मुझे अच्छे नेक साले अमाल की तौफीक दे दे। इंसान को सआदतमंद होने के लिए, कामयाब होने के लिए, आखिरत में जन्नत की नेमतों से फैज़याब होने के लिए दो चीजों की जरूरत है। जन्नत पाने के लिए, सआदतमंद कामयाब होने के लिए ईमान और अमल साले जरूरी है। इंसान इन दो परों के जरिए उरूज और मेराज हासिल करता है, खुदा की मुलाकात करता है, लिकाए माबूद की चौखट तक पहुंचता है, कुर्बे इलाही तक पहुंचता है। अताए इलाही, परवरदिगार के लुत्फ अंदोज होने के लिए हमें ईमान की भी जरूरत है और अमल सालेह की भी जरूरत है। वो इंसान घाटे में है जिसके पास ये दोनों चीजें न हो, ईमान न हो, अमल सालेह न हो। कुरान करीम ने सूरह असर में बार बार ये आयतों को कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, लेकिन सूरह असर में, लिहाजा आज की दुआ में ईमान की दौलत से सरफराज बंदा मोमिन खुदा की बारगाह में इल्तिजा करता है, फरियाद करता है, खुदाया मुझे नेक अमाल अंजाम देने की तरफ हिदायत फरमा। सवाल यह है, क्या नेक अमल के अंजाम देही के लिए हिदायत की जरूरत है, रहनुमाई की जरूरत है, या खुद अपनी मर्जी से हम जो भी काम कर ले उसे नेक समझ ले और अमल साले समझ ले? नहीं, कोई रहनुमा, कोई हादी, कोई रहबर, कोई हिदायत, कोई हिदायत का दरवाजा बाबुल हिदाया हो, जिसके जरिए हिदायत हमें मिलती रहे अमल साले और ईमान की। सवाल यह है कि क्या नेक अमल के अंजाम देही के लिए हिदायत की जरूरत है? इस सवाल के जवाब में हिदायत से मुतालिक मुख्तलिफ गुफ्तगू की जरूरत भी पड़ती है। एक है हिदायत तकवीनी। हिदायत की इस किस्म से आलम हस्ती की कोई भी चीज मुस्तस्ना नहीं है, कोई चीज अलग नहीं है। खुदा के कानूनी निजाम के तहत हर शय फितरी तौर पे हिदायत शुदा है, इसीलिए हर शय अपना फरीजा निभा रही है। सूरज का अपने तौर पे निकलना, डूबना, हवाओं में चलना, शब रोज की आमद और रफ्त, मौसम के तब्दीली, बागात में फल फूल की पैदावार, ये तमाम चीजें खुदा के कानूनी निजाम के तहत हिदायत शुदा होने की रोशन दलील है। चुनांचे कुरान करीम का इरशाद है, रब्बुल इज्जत हो रहा है, काला रब्बुना अल्लज़ी अअता कुल्ल शैइन खलक़हु सुम्मा हदा। मूसा ने कहा कि हमारा रब वो है जिसने हर शय, हर चीज को उसकी मुनासिब खलकत अता की है और फिर हिदायत भी दी। हिदायत तशरीई दूसरी हिदायत, हिदायत तकवीनी में तमाम अख्तियारात खुदा के हाथ में, बंदे को इंतखाब का हक हासिल नहीं है, अपनी तरफ से हिदायत के इंतजाम नहीं कर सकता। मगर हिदायत तशरीई में खालिक कायनात ने बंदों को अपने अहकाम के जरिए हिदायत तो करता है, तुम्हें इन चीजों पर अमल करना है, इन चीजों से रुक जाना है, मगर इंतखाब, चूज, अख्तियार खुद बंदों के हवाले करता है कि हमने ये तुम्हें दे दिया, इन्ना हदैना उस्सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। हमने हिदायत के रास्ते तुम्हें दिखा दिए, अब चाहे उस पर अमल करके शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, उसके मुनकिर बनकर काफिर, मुशरिक और मुनकिर बन जाओ। सूरह ताहा, सूरह इंसान, इन तमाम चीजों में आप देख लीजिए। इस हिदायत तशरीह के फरीदे को अंबिया आइम्मे मासूमीन ने आसमानी किताबों की तालीमात के जरिए अंजाम दिए। आज भी इसका सिलसिला जारी है। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना, हमने इमाम करार दिया जो हमारे आर्डर पे तुम्हारी हिदायत करते हैं, जो हमारे हुक्म से हिदायत करते हैं। इन दोनों हिदायतों में एक फर्क है। हिदायत तकवीनी मकाम कुन फयकून है, वो ऑर्डर करता हो जाती है, यानी अल्लाह के एक इरादे से शय आदम के सन्नाटे से आलम वजूद में हिदायत शुदा आ जाती है, जिसमें किसी को कोई अख्तियार नहीं है। मगर हिदायत तशरीह में अल्लाह अपनी मर्जी के इजहार के बाद इंतखाब या इनकार का अख्तियार बंदे के सुपुर्द कर देता है। इसी दुआ में ये मुराद हिदायत तशरीह है कि हमें अमल साले की हिदायत फरमा।
عمل صالح کا مفہوم کیا ہے؟ نیک عمل کا مفہوم اور مدعا کیا ہے؟ عمل صالح کا لفظ اس قدر واضح اور روشن ہے کہ جس کی مزید توضیح کے ضرورت نہیں ہے۔ صالح مادے صلاح سے ہے، جس کی ضد فساد سے ہے اور سیاح اور برائیاں سے ہے۔ یعنی صالح عمل صالح جس میں صلح ہو، رابطہ ہو، جس میں فساد اور برائیاں نہ ہو، ہر وہ کام جو اصلاح کے لیے ہو، صلح کے لیے، صفائی کے لیے ہو، اچھائیوں کی طرف ہو، فساد فتنے کے لیے نہ ہو۔ ورنہ ہر لڑائی کرانے والا، غیبت کرانے والا، وہ یہ کہتا ہے ہم تو اصلاح چاہتے ہیں۔ شیطان میں مکر و فریب کہتا ہے کہ ہم اصلاح چاہتے ہیں، لیکن اصلاح کیا ہے؟ صلح، صفائی، فساد اور سیاح اور برائیوں سے بچنا ہے۔ عمل صالح، نیک عمل، یعنی نیک عمل قرآن کریم میں بہت سی آیتوں میں عمل صالح اور برے اعمال کے مقابل میں ذکر ہوا ہے، جس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ عمل صالح سے مراد نیک عمل ہے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جو نیک کام کرے گا اپنے فائدے کے لیے کرے گا، جو برا کام کرے گا وہ اپنے ہی نقصان کے لیے کرے گا۔ یوں تو تمام واجبات اور مستحبات اعمال صالحہ کے دائرے میں آتے ہیں، مگر حقیقت میں وہی عمل عمل صالح کہلاتا ہے جس عمل سے اللہ راضی ہو۔ بسا اوقات اکثر انسان ایک کام کو عمل صالح سمجھ کر انجام دیتا ہے، مگر اس وقت خدا کی مرضی کسی اور عمل سے متعلق ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر نماز اللہ کی عبادت ہے، یقیناً عمل صالح بھی ہے، مگر آپ کسی ندی کے کنارے مصروف نماز ہو اور ایک مومن اس وقت اس ندی میں، اس پانی میں ڈوب رہا ہو، کوئی بچانے والا بھی موجود نہ ہو اور آپ تیرنا بھی نہ جانتا ہو، آپ تیرنا بھی جانتے، بچانا بھی جانتے، وہ نہیں جان رہا ہے، وہ ڈوب رہا ہے، تو ایسے موقع پر خدا کی مرضی یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھتے رہیں، بلکہ اب آپ کے لیے عمل صالح، اچھا عمل یہ ہے کہ آپ اسے ڈوبتے ہوئے مومن کی جان بچائیں۔ جب ڈوبتے ہوئے مومن کی جان بچانا اس نماز سے بہتر ہو جائے گا، افضل ہو جائے گا، تو 1000 رکعت نماز علی ابن ابی طالب پڑھتے تھے اور بستر پیغمبر پہ سو گئے، پیغمبر کی جان بچانا۔ اسی لیے اللہ نے اپنی مرضی دے دی۔ اس وقت ابھی نماز نہیں ہے، اطاعت پروردگار ہے، افضل کیا ہے، اعلیٰ کیا ہے، اس کی بچاؤ۔ اللہ اکبر۔ لہذا انسان بسا اوقات عمل صالح کی تشخیص، پہچان میں دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اس کے لیے قلبی بصیرت کی ضرورت ہے۔ جب انسان بصیرت سے عاری ہو جاتا ہے، بصیرت نہیں ہوتی ہے، تو وہ نیکی کو بدی اور بدی کو نیکی سمجھ پاتا ہے، ہر برائی کو اچھائی اور اچھائی کو برائی سمجھ لیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے، وہیں شیطان اس کے دل میں ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ سورہ جاشیہ آیت نمبر 15۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا یغل علیہن قلب العمر مسلما اخلاص الاعمال للہ والنصیحۃ لائمۃ المسلمین واللزوم لجماعتہم۔ 3 چیزیں جس کے پاس ہوں وہ کبھی خیانت نہیں کر سکتا۔ صرف خدا کے لیے خالص عمل، اللہ کے لیے کام کرے تو وہ کبھی بھی خیانت نہیں کرے گا۔ ائمہ آل محمد کے لیے مخلص اور مطیع ہو، معصومین کا صحیح مخلص، مطیع، فرما بردار ہو، نہ دکھاوا ہو، نہ لالچ ہو، نہ طمع ہو، نہ اور کوئی مقصد ہو، بلکہ ان کی اطاعت ہو، ہمیشہ ان کی جماعت میں رہے۔ کونوا مع الصادقین، آل محمد کا ساتھ کبھی بھی نہ چھوٹے، نہ مسجد میں، نہ امام بارگاہ میں، نہ بازار میں، نہ کھیل کے میدان میں، نہ دوستوں میں، نہ دشمنوں میں، ہر جگہ ولایت آل محمد تمہارے پاس رہے اور خدا کی محبت رہے۔ عمل صالح کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ بلندی درجات ہوتے ہیں، اچھے کام کے بلند درجات ہوتے ہیں۔ وَمِنْ يَاتِهِ مُؤْمِنٌ قَدْ عَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ دَرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اور جو بھی اللہ کی بارگاہ میں مومن بن کر حاضر ہوگا
اس نے نیک عمل کیے ہوں گے تو اس کے لیے بلند درجے. اللہ اکبر. نصیحت نصوح اخلاص کو کہتے ہیں، اسی لیے توبۃ نصوحا، جس کے معنی خالص توبہ. اگر کوئی کسی کو خلوص کے ساتھ کوئی بات بتائے تو اسے بھی نصیحت کہتے ہیں. بہشت میں داخلہ ہے عمل صالح کا نتیجہ. من يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. میں ساری تفصیل اس لیے بیان کر رہا ہوں، اس میں سے جو لوگ بھی جو مواد لینا چاہیں، جتنی تفصیل میں جانا چاہیں، جتنی گہرائیوں میں جائیں، جتنا پھیلانا چاہیں، جس کے لوگوں کو بانٹ سکیں وہ بانٹ سکیں. قرآن کہہ رہا ہے جو بھی نیک کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ صاحب ایمان بھی ہو، ان سب کو جنت میں داخل کیا جائے گا. ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. عمل صالح کے ساتھ شرط ہے ایمان کی، حیات طیبہ دے دے گا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو شخص بھی نیک کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرط کہ وہ صاحب ایمان بھی ہو، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. محبوبیت ہو جاتی ہے اور محبت کی جانے لگتی ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے، ان قریب خدائے رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی مودت، محبت اور محبت کو ڈال دے گا. عمل صالح کے ساتھ ایمان. اس کے علاوہ قرآن کریم میں اور بھی بہت سی آیت ہیں جس میں عمل صالح انجام دینے کا ذکر ہے. روایات معصومین میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، مگر یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ قرآنی آیات میں جہاں بھی عمل صالح کا ذکر آیا ہے، اکثر جگہوں پہ اس سے پہلے ایمان کا ذکر ضروری ہے، جس کے نتیجے میں نکلتا ہے کہ عمل صالح اس وقت اپنا اثر دکھائے گا جب اسے حالت ایمانی میں انجام دیا جائے گا. ایمان کی حالت میں نیک کام انجام دیا جائے گا تو وہ فائدہ مند ہوگا. دوسرا فقرہ یہ ہے کہ وقت لی فی الحوائج عامل امال. وقت لی فی الحوائج والاعمال. وقت مادہ قضی، یقضی سے مراد در اصل اس کے معنی حکم کے ذریعے فیصلہ، یہ فیصلہ کر دے. اور یہ لفظ قضا قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پہ آیا ہے، بہت سے معنوں میں استعمال ہوا ہے، جن میں سے ایک معنی پورا کر دینا، تمام کر دینا، فیصلہ کر دینا. فَوَقَضَى مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ. بس موسیٰ نے اسے گھونسا مارا اور اس کی زندگی کو تمام کر دیا. دعا کے اس جملے میں وقت سے مراد پورا کرنے، حوائج حاجت کی جمع ہے. زندگی کی ہر ضرورت، چاہے وہ مادی ہو یا معنوی، اسے حاجت کہتے ہیں. اعمال الف سے عمل کی جمع ہے جس کے معنی امید اور آرزو کے. امید اور آرزو کے. قرآن مجید میں ارشاد ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج اور فقیر ہو، اللہ بے نیاز اور قابل حمد و ثنا ہے. سورہ فاتر. جب ہم ہر اعتبار سے اللہ کے محتاج ہیں اور نیاز مند ہیں، ضرورت مند ہیں، تو پھر ہم اپنے تمام ضرورتوں اور امیدوں کو پورا کرنے کے لیے اسی کی طرف رجوع کریں. اللہ ہماری امیدوں کو پورا کر سکتا ہے. نہ کوئی دوا، نہ کوئی دعا بچا سکتی ہے، اللہ بچا سکتا ہے. اللہ کو واسطہ اور وسیلہ دے. یہ بیماریوں کے، یہ پریشانیوں کے، یہ دشواری حالات میں اللہ اور اللہ کے بندے بچا سکتے ہیں. انہی کی بارگاہ میں ہمیں بات پہنچانا چاہیے. دعا کو بھی وہی حکم دیتے ہیں، دوا کو بھی وہی حکم دیتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے شفا بن جاتی ہے. اللہ تمام مومنین کو اس آفات بلائیاں سے محفوظ فرمائے، اس بیماری سے محفوظ فرمائے. بحق امام زین العابدین ہر آفات، ہر شر سے ہمیں محفوظ فرمائے. قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا.
جو لوگ میری عبادت سے تکبر کی بنا پر منہ موڑتے ہیں وہ عنقریب ذلت اور خاری کے راستے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کے بعد فرمایا کہ اس آیت میں عبادت سے مراد دعا ہے، اور دعا بہترین عبادت ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل العبادہ الدعاء، بہترین عبادت دعا ہے۔ لہذا امیدوں اور حاجتوں کی پورے ہونے کے لیے صرف خدا ہی سے دعا مانگے۔ محمد ابن عجلان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے لیے زندگی بہت سخت اجیرن ہو گئی تھی، کیونکہ مجھ پر لوگوں کا بہت سارا قرض تھا اور وہ بڑی شدت کے ساتھ اپنے قرض کی واپسی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ میں حسن ابن زید جو اس وقت مدینے کا گورنر تھا سے مدد کی خاطر اس کے گھر کی طرف چلا۔ راستے میں محمد ابن عبداللہ ابن علی ابن الحسین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جس سے میری گہری دوستی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو میرا ہاتھ پکڑ کر کہا تمہاری تنگ دستی، تمہاری غربت کی مجھ کو خبر مل گئی ہے، اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم اپنی مشکل کا دور کرنے کے لیے کس پر امید اور بھروسہ رکھتے ہو؟ میں نے کہا حسن ابن زید سے۔ تو انہوں نے جواب دیا سنو، تمہاری حاجت پوری ہونے والی نہیں، اگر تم اپنی حاجت پوری ہونے کی تمنا رکھتے ہو تو ایسے آدمی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ جو تمہاری مشکلات کی گرہ کو کھول دے، جو سب سے بڑا عطا کرنے والا۔ جب تم اس کے پاس جاؤ گے تو جو دل میں آئے گا مانگ لینا، کیونکہ میں نے اپنے چچا زاد بھائی امام موسی جعفر علیہ السلام کو فرماتے سنا ہے کہ خدا عز و جل اپنے بعض پیغمبروں پر اس طرح وحی نازل کر رہا ہے، فرمایا کہ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو شخص تھوڑی سی بھی امید میرے علاوہ دوسروں سے رکھتا ہے تو میں ضرور اسے نا امید کر دوں گا، اور لوگوں کے درمیان رسوا ہونے کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب اور اس کو پہنچاؤں گا، اسے اپنے فضل اور فرض سے دور کر دوں گا۔ کیا میرا بندہ یہ یقین نہیں رکھتا کہ مشکلوں کی گرہ میرے ہاتھوں سے کھلتی ہے تو میرے علاوہ کسی اور سے امید کیوں رکھتا ہے، جبکہ میں غنی ہوں، بہت زیادہ عطا کرنے والا ہوں، میں وہی خدا ہوں جو بغیر مانگے بھی اس کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کوئی مجھ سے حاجت طلب کرے اور میں اس کی حاجت پوری نہ کروں۔ محمد ابن عجلان کہتے ہیں کہ میں نے محمد ابن عبداللہ سے خواہش کرتے ہوئے 3 مرتبہ یہ حدیث سنی اور طے کر لیا کہ آج کے بعد خدا کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی مشکل بیان نہیں کروں گا۔ اس بات کو چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ خداوند عالم نے مجھے روزی عطا فرمائی۔ البتہ جائز حاجتوں اور امیدوں کے پورا ہونے کے لیے صرف دعا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کوشش اور محنت بھی کرے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ الدائی بلا عمل کالرائی بلا بطر، بغیر عمل کوشش کے دعا کرنے والا بغیر تیر کے صاحب کمان ہے۔ کمان تو ہے لیکن تیر اس کے پاس نہیں ہے۔ دعا کے وقت اس کے تمام شرائط کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے۔ دعا کر رہے ہیں ہم یہ نہ کہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، کس طرح کر رہے ہیں؟ خدا سے ارتباط، رابطہ پیدا ہو جائے، کنیکشن پیدا ہو جائے، تہہ دل سے دعا کریں، ایسے ہی رف رف نہیں چلتے چلتے منہ زبانی۔ خدا کے علاوہ دوسروں سے قطع امید کہ ہمارا کام یہ خدا ہی کر سکتا ہے۔ خدا کے بھیجے ہوئے جو نمائندے ہیں وہ خدا ہی کی طرف سے ہیں، خدا کے علاوہ نہیں ہے۔ تلاش اور تدبیر کے ساتھ حالات، تضرع، شکستہ دل، اب ہمارے پاس کوئی مددگار نہیں ہے۔ وہ گریا، وہ فریاد، دل ٹوٹا ہے، کہیں سے کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے، تیرے در پہ آیا ہوں پروردگار۔ کہاں دعا مانگ رہا ہے یہ بھی دیکھے، مکان دعا مسجد میں، امام بارگاہ میں، خانہ کعبہ میں، یہ کہاں دعا مانگ رہا ہے اس کے اعتبار سے بھی دعا ہوتی ہے۔ زمان کے زمانے میں شب قدر میں دعا مانگ رہا ہے، 17 ماہ رمضان کو دعا مانگ رہا ہے، کب مانگ رہا ہے، کس زمانے میں دعا مانگ رہا ہے، جمعرات کو مانگ رہا ہے، جمعے کے دن صبح میں مانگ رہا ہے، تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ توبہ اور استغفار کرے دعا سے پہلے، ظاہری اور باطنی طہارت کے ساتھ ہو، ہمارا دل، دماغ، فکر، لباس، خیال
सब पाक हो। इन सब से अहम मोहम्मद और आले मोहम्मद से तवस्सुल और वाबस्तगी, अव्वल आखिर उन पर दुरूद सलावत, उनको उनका वास्ता दे, तवस्सुल करे। इसके अलावा और भी बहुत से शराइत हैं जिनका लिहाज करने के लिए दुआएं जल्द अज जल्द मुस्तजाब होती हैं, कबूल होती हैं। लिहाजा हमें चाहिए आइम्मा मासूमीन की दुआओं से दुआ करने का सलीका सीखते रहें, उन्हीं के बताए हुए शराइत का लिहाज करते रहें, खालिक कायनात की बारगाह में दुआ मांगते रहें। माह रमजान माह इस्तजाबत दुआ, लिहाजा खुदावंद आलम की बारगाह में हमारी दुआ है कि खुदाया हमारी दुनिया और आखिरत और उखरवी हाजतों को बेतुफैल मोहम्मद और आले मोहम्मद पूरी कर दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरज आले मोहम्मद। तीसरा जुमला, या मन ला यहताज इला तफसीर व सवाल या आलिमन बिमा फी सुदूरिल आलमीन सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। दुआ के इस आखिरी जुमले में अमाल सालिहा, अच्छे काम बजा लाने की तरफ हिदायत, हाजतों, उम्मीदों की बराबरी के लिए दरखास्त की गई है, रिक्वेस्ट की गई है, तलब किया गया है, फरियाद किया गया, इस्तिग़ासा किया गया है, उससे खिताब किया गया है कि उसकी बारगाह अक़दस में इन दो चीजों की दुआ मांगी गई है। ऐ वो ज़ात जो सवाल करने और बयान करने के मोहताज नहीं है, ऐ वो ज़ात जो आलम की मखलूकों के दिलों में पोशीदा राजों को जानता है, और दुरूद व सलावत हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। यकीनन खुदा की बारगाह में शरा और तफसील बयान करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो हमारे राज को हमसे बेहतर जानता है, वो हमारे दिलों के हर राज से आगाह है। वही नहीं बल्कि उसने इस सिफत से भी अपने खास बंदे और अंबिया और अतहार को भी नवाजा है कि वो भी हमारी बात जानते हैं, हमारी जरूरतों को जानते हैं और हमारे माफी ज़मीर को जानते हैं। वो भी हुक्म खुदा हर इंसान के दिल के राज से आगाह है, फिर भी उसका हुक्म है कि हम अपनी हाजत को उसकी बारगाह में बयान करें, ताकि हमें ये अपने नियाजमंद मोहताज होने का एहसास हो और उसे गनी बिज़ात होने का इकरार हो जाए, वरना वो सब कुछ जानता है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और हम इससे रगे गर्दन से भी ज्यादा करीब हैं। अब यहाँ रगे गर्दन से करीब तर होने से मुराद कुर्बत मकानी नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि वो हमसे ज्यादा जानता है। कितना ज्यादा करीब है उसका अंदाजा लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि वही हमारा खालिक है और उससे कायनात की कोई चीज पोशीदा नहीं है। इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शै'उन फिल अर्द वला फिस समा, बेशक खुदा के लिए आसमान जमीन की कोई शय पोशीदा नहीं है। इन्नहु यअलमुल जहरा वमा यख्फा, वो जाहिर और पोशीदा हर चीज को जानता है। अज़ीज़ान मोहतरम, यकीनन करीम परवरदिगार हमें जानता है, हमारे मसाइल को जानता है, हमारी जरूरतों को जानता है, हमारे दुख दर्द को जानता है। इसीलिए इमाम मज़लूम करबला ने आवाज दिया था करबला के मैदान में, खुदा गवाह रहना कि अब उसे भेजते हैं जो तेरे रसूल की शबीह है, शक्ल है। और यकीनन इसके बाद इमाम हुसैन ने शुक्र अदा किया कि तू हमारे हालात को जानता है। बेटा प्यासा है, बाबा बहुत प्यास लगी है, कहा अपनी जबान को मेरे मुंह में दे दे। हुसैन ने गिरिया की, जवान बेटे को भेजने के बाद पीछे पीछे दौड़े। हालात सब जानता है परवरदिगार, लेकिन इमाम हुसैन रदन बेक़दाई व तस्लीम, अल्लाह के फैसले पर राजी। अल्लाह क्या चाहता है उसे जानते। यकीनन ऐसे दुख दर्द माहौल में, मुश्किलात परेशानियों में, ये मेरे अल्लाह ज़ियारत के दरवाजे को खोल दे, मुश्किलात के गिरहों को हमसे दूर कर दे, अपने अलावा किसी और का मोहताज न करे। रोजाना मैयतें सिर्फ इन्ना लिल्लाह अम्मा युजीब के फरियादें हैं हर तरफ। अल्लाह मौला के चाहने वालों को इस आफत और बलाओं से महफूज फरमाए, हिफ्ज़ व अमान में रखे, मकरो फरेब से महफूज रखे। हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे जिंदों की हिफाजत फरमा, हमें तमाम फितने आफात और बलाओं से महफूज फरमा। माह रमजान है, अपने मरहुमीन को याद करें। मैंने बार बार कहा
کہ اپنے مرحومین کے نام بھیجیے، اس کے ذریعے ایصال ثواب ہو رہا۔ 5 پروگرام میں ایک مجلس کے عنوان میں ساری چیزیں سارے مرحومین کے لیے ہوتے ہیں۔ مرحوم بھی خوش ہوں گے کہ ماہ رمضان میں ہمارے رشتہ داروں نے یاد کیا اور اتنے لوگوں نے سورہ فاتحہ اور دعائے خیر کیا۔ زندوں کی حفاظت ہو، ہماری آرزویں تمنائیں پوری ہو، کاروبار میں برکت عنایت فرما، ہمارے بند کاموں کو کھول دے۔ میرے اللہ اتنا بڑا امتحان نہ لے کہ تیرے علاوہ کسی اور کے دروازے پہ جانا پڑے۔ مشکل دور میں ہمیں حفظ و امان میں رکھنا، صحت و سلامتی کے ساتھ رکھنا، محبت اور مروت کے ساتھ رکھنا، صلہ رحمی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہر بند کام ہمارے لیے کھول دے۔ اللہ اس شر کو دور کرے، فتنے کو دور کرے، مصائب کو دور کرے، تنگ دستی کو دور کرے، ہمارے دلوں میں وسعت پیدا کرے، ہم دوسروں کا خیال رکھیں، اللہ ہمارا بھی خیال رکھے۔ امام زمان کے اس غیب، جب جیسے جیسے امام کہ دور غیبت ختم ہوتا جائے گا، ظہور قریب ہوگا، مشکلات اور بڑھتے جائیں گے۔ ہمیں واویلا کے بغیر امام سے وابستگی کی توفیق عطا فرما۔ امام زمان علیہ السلام کے ساتھ ہمیں رہنے اور اٹھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔